السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بریج کورس جماعت پنجم کے مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول کی سرگرمی دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر عملی خاکہ نمبر 1 2 دن پر مشتمل ہے، جسے ہمیں ہمارے سرپرست اور اساتذہ کی رہنمائی میں 2 دن میں مکمل کرنا ہے۔ پہلا دن عملی خاکہ نمبر 1 5ویں جماعت، عنوان ماحول کا مطالعہ۔ آئیے سمجھیے حیوانات کا دور حیات۔ حوالہ: چوتھی جماعت کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ اول۔ اس عملی خاکے میں چوتھی جماعت کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ اول کا حوالہ دیا ہوا ہے تاکہ ہم حیوانات کا دور حیات سمجھ سکیں۔ درس محاصل: حیوانات کی نشوونما، مثلاً پرندے، کیڑے، جانور، ان کی زندگی کے دور حیات کو سمجھیں۔ آج کے اس عملی خاکے کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہے کہ حیوانات کی نشوونما، مثلاً پرندے، کیڑے، جانور، ان کی زندگی کے دور حیات کو سمجھنا ہے۔ آئیے ذہن نشین کریں حیوانات کا دور حیات۔ ذیل میں دی گئی تصویریں دیکھیں اور اپنے مشاہدات بیاض میں درج کریں۔ پیارے بچوں، ذیل کی دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر اپنی بیاض میں مشاہدات کو درج کرنا ہے کہ آپ نے دونوں تصویروں میں کیا دیکھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دائیں جانب کتا اور اس کے بچوں کی تصویر ہے اور بائیں جانب تتلی اور اس کے بچے کی تصویر ہے۔ اوپر دی گئی تصویر کا مشاہدہ کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کتا اور اس کے بچوں میں بہت ساری مشابہت نظر آتی ہے۔ تتلی اور انڈے سے نکلے ہوئے لاروے ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تتلی اور اس کے انڈے سے نکلا ہوا لاروا دونوں مختلف نظر آ رہے ہیں۔ بچوں میں اور نشوونما ہونے والے حیوان میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اس فرق کو کایا پلٹ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے ہمیں تتلی اور اس کے بچے میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہے، ایسے فرق کو کایا پلٹ کہتے ہیں، اور انگلش میں ایسے فرق کو میٹامورفوسس کہتے ہیں۔ بتائیے تو بھلا اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پیارے بچوں، پھر سے ہمیں نیچے دی ہوئی تصویر کو دیکھنا ہے اور فرق کو بتانا ہے۔ ہماری دائیں جانب کی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں بلی اور اس کا بچہ ہے، اور بائیں جانب کی تصویر میں مرغی اور اس کے بچے چوزے ہیں۔ مرغی انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، مگر بلی کے بچے انڈوں سے نہیں نکلتے، یعنی کچھ حیوانات انڈے دیتے ہیں اور کچھ حیوانات کے بچے ماں کے پیٹ میں نشوونما پاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ کچھ حیوانات کے بچے انڈوں کے ذریعے اس دنیا میں جنم لیتے ہیں اور کچھ بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی نشوونما پاتے ہیں، جیسے بلی کا بچہ۔ دوسرا دن بلی کے بچوں کی پیدائش ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کوا، گرگٹ، مینڈک اور سانپ یہ حیوانات انڈے دیتے ہیں۔ عام طور پر ان کے انڈے ہمیں دیکھنے نہیں ملتے، کچھ حیوانات انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے انڈے بھی نہایت چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتے، پھر بھی انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پروان بھی چڑھتے ہیں، یعنی افزائش نسل۔ مثلاً مرغی کے بچوں کی پیدائش انڈوں سے ہوتی ہے۔ افزائش نسل: مرغی کے انڈے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آسانی سے نظر آ سکتے ہیں۔ مرغی انڈے دیتی ہے، انڈوں میں چوزوں کی نشوونما کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انڈے دینے کے بعد مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں کو حرارت گرمی پہنچاتی ہے۔
انڈوں میں چوزے آہستہ آہستہ بڑھنے لگتے ہیں۔ نشوونما مکمل ہونے پر چوزے انڈوں کا کھول توڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ یہ عمل ہوا مرغیوں کی افزائش نسل یا نشوونما۔ آئیے مشق کریں۔ سوال نمبر 1، دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، اس مشق کو آپ کو خود حل کرنا ہے۔ ہمیں ہماری ماحول کا مطالعہ کی جو بیاض ہے اس میں ان تمام سرگرمیوں کو پورا کرنا ہے اور اس کی مشق کو خود سے اپنے ٹیچر کی رہنمائی سے ان سرگرمیوں کو پورا کرنا ہے اور ان کی مشقوں کو پورا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس تصویر کو مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے، تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ مرغی اور اس کے بچوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے حیوانات کی جوڑیاں بھی لکھیے جن کے بچوں اور ماں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، مثلاً بلی کا بچہ۔ بچوں، آپ کو یہاں پر دوسرے سوال کے جواب کو بھی خود سے ہی مکمل کرنا ہے کہ کون کون سے حیوانات ہیں جن کے بچے ان کی شکل سے میل کھاتے ہیں۔ جیسے یہاں ہمیں مثال میں بلی اور بلی کا بچہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک مثال بتاتا چلوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، تو ہم ایک جوڑی لکھ سکتے ہیں، کتے کا بچہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو سمجھ گیا ہوگا اور آپ اس کے جواب کو خود سے مکمل کر لیں گے یا لکھ لیں گے۔ آئیے سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ متفرق جزو علیحدہ کریں۔ پیارے بچوں، نیچے دیے ہوئے جزووں میں سے ہمیں متفرق جزو کو الگ کرنا ہے۔ پہلا ہے کوا، گرگٹ، کتا، مکڑی۔ ان 4 لفظوں میں سے ہمیں کسی ایک لفظ کو ان کے گروپ سے الگ کرنا ہے، کوا، گرگٹ، کتا، مکڑی۔ دوسرا متفرق جزو کا گروپ ہے مچھلی، مینڈک، مرغی، سانپ۔ ان چاروں کے گروپ سے بھی آپ کو کسی ایک متفرق جزو کو الگ کرنا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ انڈوں کے ذریعے پیدا ہونے والے حیوانات اور ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے حیوانات کی فہرست تیار کریں۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر 2 خاکے دیے ہوئے ہیں۔ ان خاکوں میں ایک خاکے میں آپ کو انڈوں سے پیدا ہونے والے حیوانات کی فہرست بنانا ہے اور دوسرے خاکے میں ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے حیوانات کی فہرست بنانا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ مرغی کے بچے انڈوں کے ذریعے دنیا میں آتے ہیں اور بلی کے بچے ماں کی کوکھ میں نشوونما پانے کے بعد اس دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی مختلف حیوانات ہیں جو انڈوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے لنک دیکشا ایپ QR کوڈ کا استعمال کریں۔ پیارے بچوں، آپ کو مزید حیوانات کے دور حیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو آپ دیکشا ایپ کے ذریعے یا یہاں پہ دیے ہوئے QR کوڈ کی مدد سے آپ اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح ماحول کا مطالعہ اور دیگر مضامین کی بریج کورس کی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کیا کلک کیجیے۔